ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور جو مال فے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں، وَلِذِي الْقُرْبَى وہ قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، او کما قال تبارک و تعالی۔ ہم موسمی مسلمان ہیں اور ہر موسم کے مطابق ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے۔ الیکشن کے دنوں میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی، کسی مریض کے ملیں گے تو اس کو اس طرح کے مشورے دیں گے، کسی اور شعبے کے آدمی سے ملیں گے تو اس کے مطابق ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو پھر دو گروہ لوگوں کے ہو جاتے ہیں، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کچھ نصیبوں جلے تنقیص کرتے ہیں، تنقید کرتے اور اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد تھی اس میں سے جو ان کی اولاد کا حق بنتا تھا وہ غصب کر لیا، اس پر قبضہ کر لیا، وہ آپ کی آل و اولاد کو نہیں دیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو خیبر میں ایک جگہ تھی جسے فدق کہا جاتا تھا، وہاں کچھ زمین تھی جس میں کچھ کھجوروں کے باغ تھی، ایک چشمہ تھا اور یہ مال فے تھا۔ جس طرح میں نے شروع میں آیت پڑھی، مال فے وہ ہے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت جو مسلمان کافروں سے لڑیں اور پھر جنگ کے بعد جو مال غنیمت ہے اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، 4 مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، 5واں صرف رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مال فے ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے صلح کے ذریعے یا جو دشمن ویسے چھوڑ کر بھاگ جائے، یہ اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس سے اپنے معاملات چلاتے رہے، جس طرح قرآن کی آیت ہے، قریبی رشتہ داروں کو دیتے، بنو ہاشم بنو عبد المطلب کو دیتے، مسکینوں کو دیتے، یتیموں کو دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، بچ جاتا تو جہاد کی تیاری کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے مسلمانوں کے تو اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہا کہ ہمیں فدق کا جو باغ ہے، زمین ہے، اس میں سے وراثت چاہیے، ہمیں حصہ دیا جائے۔ آپ نے ان کا مطالبہ ٹھیک تھا، لیکن خلیفۃ المسلمین جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، گروہ ہیں، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، ہمارے جو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا خیبر کی زمین وراثت نہیں، اسے میں تقسیم نہیں کرتا، لیکن میں اس کے اندر وہی معاملہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے تھے، قریبی رشتہ داروں کو دیتے تھے، جن میں آپ لوگ بھی ڈیفینیٹلی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غرباء میں، مساکین میں، ہر ایک طبقے میں تقسیم کروں گی، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، میں اس میں چینج نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات ہوئی، باغ فدق کا جو معاملہ ہے اتنی سی بات ہے۔ اماں جی واپس چلے گی۔ واپس جانے کے بعد پھر آگے ایک بات لکھی گئی ہے کہ پھر تا دم مرگ خلیفۃ المسلمین سے کوئی بات آپ نے نہ کی۔ اب اس کے دو مفہوم نکلتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ناراض ہوگی،
دوسرا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث انہوں نے سن لی تو پھر انہوں نے اپنا مطالبہ دہرایا ہی نہیں ہے۔ اگر غور سے عقل مندی سے سوچا جائے تو بات یہی بنتی ہے کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث آ گئی تو پھر وہ کیوں بات کرتے؟ 1400 سال بعد ہم جیسے کمزور ترین مسلمان ہر حوالے سے گناہوں میں لتھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بات آتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، عمل کریں۔ سیدۃ النساء، سید اہل جنہ، نساء اہل جنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اپنے والد محترم امام الانبیاء کی بات کو رد کر سکتی تھی؟ انہوں نے بات نہ کی، معلوم یہ ہوا کہ اس کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلم بکر صدیق سے کیوں بات کرتے؟ ان کے محرم تھے، ان کے ماموں لگتے تھے، خالو لگتے تھے، کیا رشتہ تھا ان سے؟ غیر محرم تھے ان کے لیے، کیوں آ کر ان سے بات کرتی؟ بس اپنے مطالبے کے لیے شرعی طور پر آئی، حدیث کا پتہ چل گیا اور واپس چلے گی، بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں اتنے مسئلے کو جو ہے نا ہوا دے کر احمق لوگوں نے ایسی ہوا بنائی کہ اس کا ایسا نقشہ کھینچا کہ معاذ اللہ من ذالک، اماں جی جب آئی تو عمر بن خطاب نے دھکا دیا، آپ گر پڑی، آپ کا جو ہے وہ آپ پریگننٹ تھی، آپ کا حمل ضائع ہوگا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اور من گڑت کہانیاں محرم الحرام میں لوگوں کو سنا کر ایموشنل کر کے سادہ لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیل کر ہپناٹزم کر کے ان کے دماغوں کو کیپچر کر کے اپنے پیسے بٹورنے کے لیے کیوں لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے؟ کوئی ایک صحیح روایت اس طرح کی لا کر دکھائیں کہ دھکا دیا معاذ اللہ من ذالک گر گئی۔ اور بھائی وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ شیر خدا اسد اللہ کی بیوی تھی، فاتح خیبر کی بیوی تھی، مرحب کو جن نے بچھاڑا ان کی بیوی تھی، عبد ود کی جن نے ٹکڑے ٹکڑے کی ان کی وہ بیوی تھی، کوئی عام عورت تھی؟ یہاں تم اہل بیت کو، امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کو مظلوم ثابت کر رہے ہو، بزدل ثابت کر رہے ہو۔ اتنے بڑے جری انسان کی بیوی کے ساتھ یہ ناروا سلوک اور وہ خاموش بیٹھ جائیں، یہ مظلومیت ثابت کر رہے ہو یا شیر خدا کی بزدلی ثابت کر رہے ہو؟ احمقوں کچھ تو عقل کر لیتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، مطبع ہوا، بالکل ہوا، حدیث سنی، اماں جی واپس چلی گئی، اس کے بعد واپس نہیں گئے۔ 6 مہینے جناب ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی جناب علی المرتضیٰ نے، مختلف وجوہات کی بنا پر۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ جن میں وہ اماں جی سیدہ فاطمہ کی تیمارداری میں رہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اکثر بیمار رہنے لگی، ان کے پاس رہتی۔ جب سیدۃ النساء کی وفات ہوگی تو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ لوگ ان سے کچھ کھچے ہیں، جس طرح ان سے پہلے محبت سے مودت سے پیش آتے تھے، اب اس میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا جناب بکر صدیق کو، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور اکیلے آئیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بکر صدیق چلے گئے، آپ وہاں جا کر بیٹھے، جناب علی مرتضیٰ نے خطبہ دیا، اس میں کہا کہ اللہ نے جو آپ کو یہ فضیلت دی ہے یعنی خلافت، ہمیں اس پر کوئی کسی قسم کا حسد نہیں ہے، صرف ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ جو خیبر کا جو مال تھا، وہ خیبر کی جو زمین تھی، اس پر جو آپ نے اپنے قبضے میں رکھا، آپ ہم سے مشورہ کر لیتے، آپ ہم سے پوچھ لیتے، اس حوالے سے ہمارے دل میں تھوڑی سی بات تھی، وگرنہ جو اللہ نے آپ کو یہ خیر عطا کی ہے، خلافت عطا کیا، ہمارا اس میں کوئی مطالبہ نہیں۔ وہاں پر بن ابو بکر صدیق نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی اور وہاں پر کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ پسند ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کے جماعت وارث نہیں بنائے جاتے، اس لیے میں نے اس کو آپ کے تصرف میں نہیں دیا۔ یہ حدیث 3 اور راویوں سے مروی ہے۔ سنن نسائی کے اندر اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہر سے مروی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بکر صدیق کی بیٹی تھی اس لیے روایت کر دی۔ صحیح بخاری میں جناب ابو سلمہ سے یہ مروی ہے، اور مسند حمیدی کے اندر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہی حدیث مروی ہے کہ انبیاء کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ وارث نہیں بنائے جاتے، ان کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں۔ اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا کر کہاں لڑائیاں، کہاں جھگڑے، کہاں حمل گرنے، کہاں یہ وہ، اس کے اندر ایک رائی کے برابر بھی سچ نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی نیک بندہ اگر اوپن مائنڈ سے اس معاملے کی تحقیق کرے تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات آ جائے گی۔ بہقی شریف کی روایت کے اندر ابن حیثم شیعہ عالم، ابن حدید
وہ جو شارح ہیں نہج البلاغہ کے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی وفات سے قبل سیدہ جناب بکر صدیق سے راضی ہو گئی تھی، ان کو گھر بلایا، ان سے گفتگو، راضی بھی ہو گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جناب عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت کے پہلے 2 سال تک یہ باغ فدق جو ہے وہ ان کے پاس رہا۔ 2 سال بعد پھر جناب عباس اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس باغ کو ہمارے سپرد کیا جائے، اس زمین کو ہمارے سپرد کیا جائے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب بکر صدیق نے کہا، جناب عمر بن خطاب نے کہا کہ میں ایک شرط پر اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس طرح معاملہ کرو گے جس طرح بکر صدیق کرتے رہے، جس طرح رسول اللہ کرتے رہے، جس طرح اپنی خلافت کے 2 سالوں میں نے کیا۔ اس شرط پر اگر آپ اس میں سے اسی طرح خرچ کریں گے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ دونوں صاحبان جناب علی جناب عباس نے مان لیا، باغ فدق ان کو دے دی۔ اب اگر خلفائے کرام نے، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب صحیح بخاری، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب دنیا میں کوئی تو بخاری شریف ہے، وہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے، کسی عام کتاب میں نہیں ہے، ان کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک دن جناب عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جناب عثمان بیٹھے ہیں، جناب عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہیں، جناب سعد بن وقاص بیٹھے ہیں، جناب سعید بن زید غالباً، یہ سارے حضرات عشرہ مبشرہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے کہا یہ جنتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں صاحبین عباس اور علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تشریف لائے، آ کر بیٹھ کے جناب عباس کہتے ہیں کہ میرے اور ان کے بارے میں فیصلہ کیجیے۔ وہاں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، سبا کے الفاظ ہیں، جہاں انجینئر صاحب لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں نا، سبا، کہ جناب معاویہ نے کہا تم جناب علی پر سب کیوں نہیں کرتے، سب جو گالی کے معنی میں لیتے ہیں، ہر جگہ گالی نہیں ہوتا، یہاں بھی سبا کے لفظ ہیں، فسبا، پس ان دونوں نے سب کیا دوسرے پر، تو کیا معاذ اللہ من ذالک، جناب عباس نے جناب علی کو، جناب عباس کو آپس میں گالیاں دی، معاذ اللہ من ذالک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے کہ 2 صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بات ہوگی، فسبا ہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر سب کیا، مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑی بہت ان کی انسلٹ کی یا ان کو سمجھایا بجایا یا ان کے بارے میں کوئی تھوڑی سخت بات کی۔ ہر جگہ سبا کا مطلب انجینئر صاحب گالی نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ سے پڑھ کر بغیر کسی استاد کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کی جو ہے وہ مثال ایک پروفیسر صاحب کی طرح ہوتی ہے۔ کسی نے دیکھا جی ایک پروفیسر صاحب لیٹ کر لمبے لمبے سے یہاں سے لیٹے ہیں وہاں تک لیٹ کر سجدہ کیا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا جناب یہ کیا کر رہے ہیں، وٹ ڈو یو، حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ لمبے لمبے سجدے کرتے تو میں اس لیے لمبا سجدہ کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے بندے، لمبے سجدے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ سجدے میں دعائیں زیادہ پڑھتے تھے، لمبے سجدے کا مطلب کہ لمحہ پہ کے سجدے کرتے سن۔ اسی طرح ہماری ان دوستوں سے، بھائیوں سے جو ہے گزارش ہے کہ اللہ نے جو کتابیں 4 بھیجی ہیں نا آسمان سے، اس کے ساتھ ایک نبی کو پرمنٹ بھیجا ہے۔ اس نبی نے سب سے پہلے تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، پھر لوگوں نے آگے اس کی وضاحت کی ہے۔ کوئی یہ کہ نام وہابی، نام بابی، میں پڑھیا لکھا علمی کتابی، اپنی طرف سے بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی اس استاد کو جس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ کسی فرقے کے، کسی جو مکتبہ فکر سے تعلق ہیں، کسی استاد سے بیٹھ کر پڑھ لیتے، شاید ترجمے میں تو غلطیاں نہ کرتے آپ۔ یہ دونوں احباب نے بیٹھ کر سب کیے ایک دوسرے پر، تو پاس جو حضرات بیٹھے نے کہا امیر المومنین کے درمیان فیصلہ کر ہی دیجیے۔ تو پھر جناب عمر خطاب نے کہا اے 4 بندوں جو میرے پاس بیٹھے ہو، کیا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہے وہ وارث نہیں ہوتے؟ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث نے کہا بالکل حدیث ہے۔ پھر ان دونوں احباب کی طرف جو ہے وہ متوجہ کہا میں تمہیں بھی اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے؟ کہا بالکل حدیث ہے۔ کہا تم دونوں میرے پاس آئے، علی تم نے اپنی بیوی کا حصہ طلب کیا، عباس تم نے اپنے بھتیجے کا حصہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب کیا، میں نے تم دونوں کو زمین دی، ساتھ یہ شرط لگائی اس طرح کرو گے جس طرح رسول اللہ بکر صدیق میں کرتا تھا، تب تک یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ شرط یہ تھی، اب جب کہ تم دونوں اس شرط پر پورا نہیں اترے، اس کو پھر میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اس کو اسی طرح مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں خرچ کیا جاتا تھا۔ دونوں صاحب راضی خوشی اٹھ کر چلے گئے۔ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی دھینگا مشتی نہیں ہے، کسی کو دھکا نہیں دیا جا رہا، کسی کا حمل نہیں گر رہا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ نیٹ سے ضرور دین سیکھیں، لیکن اس کے بعد کسی عالم دین سے پوچھ لیا کریں کہ یہ واقعہ جو ہم نے سنا یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں۔
صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کا امتحان لے لیا، پھر ڈگری کیا جاری کی، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی اجر عظیم ہے۔ صحابہ اکرام جو ہے وکلمۃ التقوی هو احق بها، کلمہ تقوی جو ان کے لیے اللہ نے بیان فرمایا اس کے اہل تھے، اور سب سے زیادہ اہل کون تھے؟ عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے، پھر اعلی ترتیب ہر صحابی نبی کا جنتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ومن تابعہم بإحسان الی یوم الدین، قیامت تک صحابہ کی اتباع کرنے والا جو بھی بندہ ہوگا اللہ سب سے راضی ہو گئے۔ صحابہ بھی اس میں شامل، تابعین بھی شامل، تبع تابعین بھی شامل، محدثین بھی شامل، ائمہ دین بھی شامل، اور قیامت تک آنے والا ہر نیک لوگ ان کے تبع کے اندر شامل ہے۔ اسی صحابہ کرام کی چھوٹی موٹی آپس کے معاملات کو اختلافات کی وجہ بنا کر، ہوا دے کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں۔ فدق ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، زمین تھی، فیصلہ رسول اللہ کے حدیث کے مطابق ہوا، صاحبین نے اماں جی سید النساء نے اس کو قبول کیا، بات ختم ہوگی۔ آج محرم آئے گا، ممبروں پر، امام بارگاہوں میں رگڑا لگایا جائے گا اس کے بات پر کہ ان کا حق چھینا گیا، اور بات کیا کی جاتی ہے کہ دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ بھائی یہ حدیث حضور کرم نے بیان کب فرمائی؟ اماں جی فاطمہ الزہرا رسول مکرم کے پاس جا کر کہنے لگے حضور علی المرتضیٰ ابو لہب کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پھر ابو لہب کی بیٹی سے شادی نہیں کی۔ حدیث تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کی، اور لگات بکر صدیق پر رہی کہ انہوں نے حصہ نہ دے کر فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اگر ایمان والے ہو تو سچی بات کرو، دوغلی بات نہ کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں صحیح بات کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔